کر کے آپ نے سلوک کی راہ کو اختیار کیا، آپ نے حکومت کی، آپ تخت و تاج کے مالک، آپ بادشاہ وقت تھے، لیکن جس زمانے میں آپ کی حکومت تھی، آپ حاکم تھے، بادشاہ تھے، تو اس زمانے میں ایک دن ایک بڑھی عورت حضرت مخدوم پاک کی بارگاہ میں پہنچی، سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کے بارگاہ میں پہنچی اور عرض کیا کہ حضور، آپ کے ایک سپاہی جو سیر کے لیے نکلے تھے، شکار کے لیے نکلے تھے، اس نے میرا دہی چھین کر کھا لیا ہے، دہی زبردستی لے لیا ہے، استعمال کر لیا ہے۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہارے پاس کوئی گواہی ہے؟ کہا کہ حضور میرے پاس تو کوئی گواہی نہیں ہے۔ کہا کہ تم سپاہی کو پہچان سکتے ہو؟ کہا کہ حضور ضرور میں پہچان لوں۔ حضرت مخدوم پاک نے ان تمام سپاہیوں کو بلایا اور ایک لائن سے کھڑا کر دیا اور بڑھیا سے ارشاد فرمایا، بتاؤ ان سپاہیوں میں سے کس سپاہی نے بیجا تمہارے دہی کا استعمال کیا ہے؟ سب کا چہرہ دیکھتے گئی اور بڑھیا کی نظر ایک سپاہی کے چہرے پر ٹک گئی۔ کہا کہ حضور یہی ہے، مگر وہ منکر تھا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا، فکر کیا، غور کیا کہ اس نے تو ضرور دہی پی، ضرور دہی کو چھین لیا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ تو حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمت و تدبر سے چند مکھیاں پکڑنے کا حکم دیا اور ان مکھیوں کو اس سپاہی کو کھلا دیا۔ جیسی مکھیوں کے اندر جانا تھا، اس کو الٹی ہونے لگی، قے ہونے لگی اور اس کے معدہ سے منہ کے ذریعے تازہ تازہ دہی نکلنا شروع ہو گیا۔ سپاہی کا جرم ثابت ہو چکا تھا۔ حضرت مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سپاہی کے گھوڑے جوڑے جو کچھ تھے سب کچھ لے کر اس بوڑھی عورت کو ہوا اقرب للتقوی، ہاں اس واقعہ میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا، اے اسما یاد رکھو پہلی قوم اس لیے ہلاک کر دی گئی تھی کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی غریب جرم کرتا تھا تو اس کو سزا دی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اگلی امتیں، اگلی قومیں ہلاک کر دی گئی ہیں، برباد کر دی گئی ہیں۔ آج کا پیغام ہے دوستو، چاہے کوئی بھی ہو، امیر ہو یا غریب ہو، راجہ ہو یا بادشاہ ہو، وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، انصاف کرو، عدل کرو، اگر نہیں کرو گے تو پھر عذاب الہی کا انتظار کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ جناب آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی ہاں، میرا نام محمد فیاض ہے، میں جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں اور جامعہ اشرف میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ آپ بھی ذرا اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ میرا نام محمد حامد ہے، میں بہار کا رہنے والا ہوں اور میں بھی جامعہ اشرف میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں۔ جناب فیاض صاحب، میں آپ سے کھانے پینے کے آداب سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کی اجازت دیں گے؟ ارے بھائی، اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو سب جانتے ہیں کہ کیا کیا کھا سکتے ہیں اور کیا کیا نہیں کھا سکتے ہیں، اور کھانے کے کیا کیا آداب ہیں۔ نہیں فیاض بھائی، ایسا نہیں ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کھانے پینے کے آداب اور کھانے پینے کے حلال و حرام سے واقف نہیں ہیں۔ غیروں کو تو چھوڑیں، خود ہمارے اسلامی بھائی بہن بھی غیروں کی صحبت اور اختلاط کے اثر سے کھانے پینے میں بے اعتدالیوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں وقتاً فوقتاً مکالمہ و مذاکرہ کی شکل میں اپنی قوم کے افراد کو بتانا چاہیے کہ کھانے پینے کی اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ لہذا آج 640ویں عرص مخدومی کے حسین موقع پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قوم کے افراد کو بتائیں کھانے پینے کے اصول و آداب اور اس کے اسلامی طور طریقے کیا ہیں، نیز اس کی حلت و حرمت پر بھی روشنی ڈالیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے کھانے پینے کے مکالمے کی اہمیت کو بہت اچھے انداز میں بیان فرمایا، اور اس کی اہمیت کیوں نہ ہو، اس لیے کہ
قرآن کی آیات اور احادیث نبویہ میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنے لیے ان چیزوں کا انتخاب کرے جو ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح اپنے دسترخوان سے ان چیزوں کو دور کرے جن کا کھانا ان کے لیے حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو کھانے سے پہلے دیکھے کہ کیا وہ اس کے لیے حرام ہے یا وہ حلال ہے۔ اگر حرام ہے تو اسے اپنی ہرگز خوراک نہ بنائے، بلکہ اپنے لیے حلال چیزوں کا انتخاب کریں۔ ماشاء اللہ فیاض صاحب، میں نے ایک کتاب میں کھانے پینے کے چند آداب کو پڑھا، جیسے کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ کو گٹوں تک دھونا، بسم اللہ پڑھنا، داہنے ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے والے حصے سے کھانا، پیالہ کشتری نیز انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، کھانے میں عیب نہ لگانا، اگر لقمہ گر جائے اور وہ کھانے کے قابل ہے اسے اٹھا کر کھا لینا، اسی طرح کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کلی کرنا اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، اور پینے کے بیان میں اگر کوئی چیز آپ پی رہے ہیں تو اس برتن میں سانس نہ لینا، نیز پانی کو 3 سانس میں پینا۔ لیکن ان آداب سے متعلق میرے ذہن میں کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، امید ہے آپ ان سوالات کا تسلی بخش جواب دیں گے۔ آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جناب فیاض صاحب، کھانے پینے کے آداب میں ذکر ہوا کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اسی طرح ہاتھ دھو کر کھانا کھانا، لیکن اگر کوئی شخص بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا لے یا پھر بسم اللہ ہی نہ پڑھے تو اس شخص کا کوئی نقصان ہے؟ اگر کوئی شخص کھانا کھا لے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھے تو اس کے لیے اس میں بیماری ہے، اور اسی طرح اگر کوئی شخص ہاتھ نہ دھوئے اور کھانا کھا لے تو اس میں بھی بیماری کا اندیشہ ہے، اس لیے کہ اس کے ہاتھوں میں جراثیم لگے ہوئے ہیں جن سے بیماریاں پھیلتی ہے۔ علاوہ اس کے یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم اللہ فإن نسي في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور اگر شروع میں پڑھنا بھول جائے تو بسم اللہ فی اولہ و آخرہ کہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا، اور ہر وہ عمل جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم غلاموں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ فیاض صاحب، اسی طرح کھانے کے آداب میں ذکر ہوا کہ کھانا داہنے ہاتھ سے کھانا ہے، اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ عمل شیطانی عمل ہے، لہٰذا اس سے بچنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث ہے عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنے داہنے ہاتھ سے کھائے، اور پانی پیے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ فیاض صاحب، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کھانے میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان اس کھانے کو حلال سمجھ لیتا ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی یہ بات حدیث ہے ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ تعالی، کہ بے شک شیطان کھانے کو حلال کر لیتا ہے اگر اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے ذکر کیا، اور یہاں تک کہ اس کے کھانے کا بھی ذکر آتا ہے، جیسا کہ حدیث ہے عن امیہ بن مخشی ان رجلا كان يأكل عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمي فلما كان في آخر لقمة قال بسم الله أوله وآخره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الشيطان يأكل معه حتى قال بسم الله أوله وآخره فقال الشيطان كلما أكله رواه الطبراني في المعجم الكبير وصححه الحاكم في المستدرك۔ حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے کھا رہا تھا تو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اور یہاں تک کہ اس
کا آخری لقمہ بچا تب اس نے پڑھا بسم اللہ اولہ و آخرہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شروع سے لے کر اب تک اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، اس کے ساتھ شیطان کھا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے کہا بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان نے ان تمام چیزوں کی کئی کر دیا جو وہ کھایا تھا. ماشاءاللہ، بہت ہی عمدہ جواب دیا. فیاض صاحب، میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ انگلیاں اور پلیٹ کو چاٹتے نہیں ہیں. اسی طرح اگر لقمہ گر جاتا ہے تو وہ اس پر دھیان نہیں دیتے، اس لقمے کی قدر تک نہیں کرتے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو یہ عمل سنت نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل خلاف ہے، اس لیے کہ حدیث ہے عن انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اكل طعاما لعق اصابعه الثلاثه وقال اذا سقطت لقمة احدكم فليمت عنها الاذى وليأكلها ولا يتركها للشيطان. قال وامرنا ان نسلت القصعة فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواہ مسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھاتے تو اپنی تینوں انگلیاں کو چاٹتے اور فرمایا کہ جب تم میں سے کسی ایک کا لقمہ گر جائے تو اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو اور اسے کھاؤ، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑ دو. اور صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا کہ ہم پلیٹ کو چاٹے اور فرمایا اس لیے کہ تم نہیں جانتے کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت، کھانے پینے میں عیب نہیں لگانا چاہیے، اس پر کوئی حدیث بیان؟ جی حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا. اگر خواہش ہوتی تو آپ کھاتے ورنہ چھوڑ دیتے. اس حدیث کو امام بخاری نے ذکر کیا. ماشاءاللہ. حضرت، پانی پینے کے آداب میں ذکر ہوا کہ برتن میں سانس نہیں لینا ہے، اسی طرح پانی کو 3 سانس میں پینا ہے، تو اس پر بھی کوئی حدیث ہو تو بیان کیجیے. جی اس پر حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان يتنفس في الاناء او ينفخ فيه. رواہ الترمذی. حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برتن میں سانس لی جائے یا پھونک ماری جائے. اس حدیث کو امام ترمذی نے ذکر کیا. اور اسی طرح حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يشرب في 3 انفاس فاذا ادنى الاناء الى فيه سمى الله واذا اخره حمد الله يفعل ذلك 3 مرات. رواه الطبراني في المعجم الاوسط. حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے اور جب برتن کو اپنے منہ سے قریب کرتے تو بسم اللہ پڑھتے اور جب دور کرتے تو الحمدللہ کہتے اور اسی طرح وہ 3 مرتبہ کرتے. اس حدیث کو امام طبرانی نے معجم الاوسط میں ذکر کیا. ماشاءاللہ. حضور صاحب سجادہ جلسہ دستار فضیلت، جلسہ دستار فضیلت، حضور صاحب سجادہ عرس مخدومی فیضان مخدوم اشرف جانشین غوث العالم سربراہ اعلیٰ جامع اشرف حضور صاحب سجادہ قائد ملت نعرہ تکبیر. سادات کرام کا پورا قافلہ جلوہ افروز ہو رہا ہے، جلوہ افروز ہو چکا ہے. آپ حضرات تشریف رکھیں. احادیث پاک اور حدیث پاک کی تلاوت کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ ہر سوال کا جواب سماعت فرمایا ہے. السلام علیکم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
حضور صاحب سجادہ کی موجودگی ہے. اور میرے مرشد گرامی شیخ طریقت حضور تاج الاسلام علامہ سید نظام الدین اشرف اشرفی الجیلانی اور حضور صاحب سجادہ کی موجودگی ہے. یہاں سے آغاز کرتا ہوں ایک قطع کے ہر قدم فرشتے ہیں رحمتوں کا مسکن ہے. ہر قدم فرشتے ہیں رحمتوں کا مسکن ہے. یہ حسن کی بستی ہے یہ حسینی گلشن ہے. ہر قدم فرشتے ہیں رحمتوں کا مسکن ہے. یہ حسن کی بستی ہے یہ حسینی گلشن ہے. تم جہاں پہ بیٹھے ہو کیا اسے سمجھتے ہو فاطمہ کا آنگن ہے یہ علی کی مسند ہے. یہ علی کی مسند ہے فاطمہ کا آنگن ہے. تم جہاں پہ بیٹھے ہو کیا اسے سمجھتے ہو یہ علی کی مسند ہے فاطمہ کا آنگن ہے. اور جامع اشرف کا لقمہ کھایا ہوں, شیخ اعظم کی خیرات کھایا ہوں, قطب المشائخ کے در کا نمک کھایا ہوں, تو یہ مجھے شرف حاصل ہے کہ مسئلہ میرا کبھی حل نہیں ہو سکتا, آپ کے بن میں مکمل نہیں ہو سکتا, اور آپ کے دستے مبارک نے سنوارا ہے اسے. آپ کے دستے مبارک نے سنوارا ہے اسے. اب یہ گلشن کبھی جنگل نہیں ہو سکتا. آپ کے دستے مبارک نے سنوارا ہے اسے. آپ کے دستے مبارک نے سنوارا ہے اسے. اگر میری بات آپ کی بھی بات ہو تو محبتوں کی خیرات محصول ہو کہ آپ کے دستے مبارک نے سنوارا ہے اسے. اب یہ گلشن کبھی جنگل نہیں ہو سکتا. ان کے ہاتھوں میں دیا ہاتھ تو محسوس ہوا, نرم اتنا تو یہ مخمل بھی نہیں ہو سکتا. ان کے ہاتھوں میں دیا ہاتھ تو محسوس ہوا, نرم اتنا تو یہ مخمل بھی نہیں ہو سکتا. نرم اتنا تو یہ مخمل بھی نہیں ہو سکتا. کب امیروں میں ایک قطار دیکھیے آخری, کہ ہاں ہاں یہ سچ ہے صرف ذرا سا خزف ہوں میں. ہاں ہاں یہ سچ ہے صرف ذرا سا خزف ہوں میں, لیکن یہ دیکھ ذرہ راہ نجف ہوں میں. یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ نہ پوچھ, ہر مسئلہ میں مولا علی کی طرف ہوں میں. یہ مسئلہ وہ مسئلہ یہ مسئلہ نہ پوچھ, ہر مسئلہ میں مولا علی کی طرف ہوں میں. اور اپنے مخدوم زادے حضور سیدی عارف میاں کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک قطع بس ابھی کہا, اور آخری قطع کہ جس طرف دیکھیے اشرف کا یہاں جلوہ ہے. جس طرف دیکھیے اشرف کا یہاں جلوہ ہے, اور اس بات کا دنیا میں بہت چرچا ہے. چاند تارو یہاں آ کر کے زیارت کر لو, میرے مختار کا محمود یہاں بیٹھا ہے. چاند تارو یہاں آ کر کے زیارت کر لو, چاند تارو یہاں آ کر کے زیارت کر لو, میرے مختار کا محمود یہاں بیٹھا ہے. حاضرین, شہزادہ حضور اشرف العلماء اور شہزادہ حضور صاحب سجادہ کی دستار بندی کا یہ خوشنما منظر ہے, اور یہ سعادت نصیب ہمیں اور آپ کو ہے. تو بس ایک بار چاہتا ہوں, چونکہ اسی بزم محبت سے ہندوستان کا سفر کیا, انہی چار دیواری میں رہ کر کے نظامت اور نظامت کے فن سے شرف حاصل کیا. بس یہ چار مصرع, اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پورا مجمع ذرا محبتوں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے بلند آواز سے کہہ دے یا علی. لگے کہ اشرف کے دربار میں بیٹھے ہوئے, اگر یہاں غم زدہ رہیں گے تو پھر خوش کہاں رہیں گے ہم. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے کہہ دیں یا علی, اور بلند آواز سے کہہ دیں یا علی. جو مست ہر گھڑی مخدوم کے جنون میں ہے, جو مست ہر گھڑی مخدوم کے جنون میں ہے, ہزار غم ہو وہ پھر بھی بڑے سکون میں ہیں. جدا بھی ہو کے یہاں سے جدا نہ ہوں گے ہم, یہاں کے نیر کا پانی ہمارے خون میں ہے. جدا بھی ہو کے یہاں سے جدا نہ ہوں گے ہم, یہاں کے نیر کا پانی ہمارے خون میں ہے. کب امیروں میں ہے میرے اشرف, کب امیروں میں ہے میرے اشرف,
ہم فقیروں میں ہیں میرے اشرف، میرے ہاتھوں میں جو لکیریں ہیں سب لکیروں میں ہیں میرے اشرف۔ حضرات اب میں گزارش کروں گا جناب مولانا بارگاہ رسالت والے رسالت میں درود شریف کے نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی بأن تصلی علیہ۔ لکل مقام مقال کے تحت ہمارا یہ جلسہ درسگاہی بھی ہے اور خانقاہی بھی ہے۔ درسگاہی حوالوں سے کئی باتیں آپ سن بھی چکے، دیکھ بھی چکے، تو کچھ خانقاہی عناوین کے تحت پیش کرتا ہوں۔ صاحب خانقاہی کا کلام پیش کروں گا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہاں نہیں پڑھنا چاہیے تھا۔ ہم شبیہ غوث الثقلین سیدنا شاہ علی حسین اشرفی میاں قدس سرہ العزیز کا لکھا ہوا کلام ہے، جس مضمون کے حوالے سے خلجان ہے، انشاءاللہ یہ کلام سارے خلجان دور کر دے گا۔ ایک مرتبہ اور محبت سے جی لگا کے درود پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی۔ وہ تیرا جمال خدا نما، وہ تیرا جمال خدا نما، جو خدا خدا نظر آ گیا، وہ تیرا جمال خدا نما، جو خدا خدا نظر آ گیا، وہ تیرا جمال خدا نما، جو خدا خدا نظر آ گیا، بخدا 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 خدا نظر آ گیا۔ چونکہ یہاں اہل خان کا تشریف فرمائے، خدا کے ساتھ غیریت اور اپنائیت کا تصور اشرفی میاں نے پیش کیا ہے۔ جسے غیر کہتے تھے ہے خدا، نہ وجود اس کا کہیں ملا، جسے غیر کہتے تھے ہے خدا، نہ وجود اس کا کہیں ملا، اسی اپنی صورت و شکل میں وہ میرا خدا نظر آ گیا، اسی اپنی صورت و شکل میں وہ میرا خدا نظر آ گیا، بخدا خدا نظر آ گیا، بخدا خدا نظر آ گیا۔ کہوں کیا کہ کون ہوں کون میں، جو کہوں کہ میں ہوں نہ میں ہوں میں، کہوں کیا کہ کون ہوں کون میں، جو کہوں کہ میں ہوں نہ میں ہوں میں، یہ سمجھ میں آیا کہ تو ہے تو، یہ سمجھ میں آیا کہ تو ہے تو، جو حجاب وا نظر آ گیا، یہ سمجھ میں آیا کہ تو ہے تو، جو حجاب وا نظر آ گیا۔ یہ وہ خانقاہ ہے کہ جس خانقاہ کے مؤسس نے وحدت الوجود لوگوں کو پلایا، اپنے نیر کے پانی میں بھی گھول کے پلایا۔ حضرت اشرفی میاں فرما رہے ہیں، وہ ہر ایک شکل میں جلوہ گر مجھے خود نما نظر آ گیا، وہ ہر ایک شکل میں جلوہ گر مجھے خود نما، وہی ایک مہر منیر ہے، وہی آپ اپنا نظیر ہے، وہ ہر ایک شکل میں جلوہ گر مجھے خود نما نظر آ گیا، وہ ہر ایک
شکل میں جلوگر مجھے خود نما نظر آ گیا. یہی اہل راز کی بات ہے کہ نہیں سوائے ظہور ہے. یہی اہل راز کی بات ہے کہ نہیں سوائے ظہور ہے. اسے خود نمائی کا شوق تھا سو یہ ماسوا نظر آ گیا. اسے خود نمائی کا شوق تھا سو یہ ماسوا نظر آ گیا. فرماتے ہیں جسے لوگ کہتے تھے اشرفی, جسے لوگ کہتے تھے اشرفی, اسے چشم غور سے دیکھ گئے. جسے لوگ کہتے تھے اشرفی, اسے چشم غور سے دیکھ گئے. لگے کہنے اہل نظر یہی کہ یہ کیا تھا کیا نظر آ گیا. لگے کہنے اہل نظر یہی کہ یہ کیا تھا کیا نظر آ گیا. وہ تیرا جمال خدا نما وہ خدا خدا نظر آ گیا. دو شعر آ گئے مقدومے میں, اپنے لکھے ہوئے کلام پیش کر کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں. خدا کے فضل سے وا ہے درے میں خانہ اشرف کا. خدا کے فضل سے وا ہے درے میں خانہ اشرف کا. خدا کے فضل سے وا ہے درے میں خانہ اشرف کا. پیے جاتے ہیں میں کش دم بدم پیمانہ اشرف کا. پیے جاتے ہیں میں کش دم بدم پیمانہ اشرف کا. شروعیوں کی طرف سے پیش کیا ہے. مرید اشرف سمنا ہے ہم, چشتی بہشتی ہے. مرید اشرف سمنا ہے ہم, چشتی بہشتی ہے. یہ بیعت بہر بخشش ہے ہمیں بیان اشرف کا. یہ بیعت بہر بخشش ہے ہمیں بیان اشرف کا. مرید اشرف سمنا ہے ہم, چشتی بہشتی ہے. یہ بیعت بہر بخشش ہے ہمیں بیان اشرف کا. مخدوم پاک کے اس تخصص کو موضوع نہیں بنایا گیا. میں نے کوشش کی ہے آپ کی داد بداگی کہ میں کامیاب ہوا کہ نہیں ہوا. ہے محبوب الہی کے خلف محبوب یزدانی. ہے محبوب الہی کے خلف محبوب یزدانی. تجرد میں شرف ہے کس قدر مردانہ اشرف کا. تجرد میں شرف ہے کس قدر مردانہ. حضور صاحب السجدہ جانشین مخدوم السمنہ. آخری دو شعر ہیں اور میں اپنے اختتام کرتا ہوں. جناب شیخ کی دستار نخوت نوچ پھینکے گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا سے بلند درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلب ملاحظہ فرمائیں۔ قلم نے دل نشین لفظوں کا جھومر باندھ رکھا ہے، قلم نے دل نشین لفظوں کا جھومر باندھ رکھا ہے، قلم نے دل نشین لفظوں کا جھومر باندھ رکھا ہے، ورق پر گنبد خضرا کا منظر باندھ رکھا ہے، ورق پر گنبد خضرا کا منظر باندھ رکھا ہے، خوشا قسمت اسی پیارے نبی کے امتی ہیں ہم، خوشا قسمت اسی پیارے نبی کے امتی ہیں ہم، شفاعت کا امامہ جس نے سر پر باندھ رکھا ہے، امامہ جس نے سر پر باندھ رکھا ہے۔ اور یہ شعر میں حضور صاحب سجادہ کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے آپ تک پہنچا رہا ہوں، بس حضور سے دعائیں مل جائیں۔ ملاحظہ فرمائیں، کھلانے کے لیے نعمت خدا کی اپنی امت کو، کھلانے کے لیے نعمت خدا کی اپنی امت کو، شکم پہ رحمت عالم نے پتھر باندھ رکھا ہے، رحمت عالم نے پتھر باندھ رکھا ہے، وہاں سے عرش کی جانب گئے آقا تنے تنہا، وہاں سے عرش کی جانب گئے آقا تنے تنہا، جہاں پر طائر سدرا نے شہ پر باندھ رکھا ہے، جہاں پر طائر سدرا نے شہ پر باندھ رکھا ہے۔ پہلا مصرع کربلا سے ہے، ثانی مصرع اجمیر معلیٰ سے۔ ملاحظہ فرمائیں، یزیدی فوج کا جن کے لیے پانی پہ پہرا تھا، یزیدی
کے لال نے کودے میں ساگر باندھ رکھا ہے، انہیں کے لال نے کودے میں ساگر باندھ رکھا ہے۔ مقطع مناظر دفاع در دو غم رنجو علم کے واسطے رہبر، دفاع در دو غم رنجو علم کے واسطے رہبر، بدن نہ دے علی میں نے بھی پڑھ کر باندھ رکھا ہے، نہ دے علی میں نے بھی پڑھ کر باندھ رکھا ہے۔ محمد میاں صاحب قبلہ کی تمامی طلباء کے ساتھ ساتھ دستار بندی ہوگی۔ دوسرے حضور محدث اعظم ہند کے نواسہ صوفی ملت حضرت مولانا سید محمد جہانگیر اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتا یعنی ابو الحسن پیر طریقت گل گلزار اشرفیت حضرت مولانا سید محمد اشرفی جیلانی مقدس اللہ النورانی کے فرزند دلبند، شہزادہ گرامی وقار حضرت مولانا سید معین الدین اشرف چشتی میاں صاحب قبلہ، جہاں آج جامع اشرف کے فارغین، مفتیان اکرام، علماء، فضلاء، حفاظ، قراء کی ایک عظیم ٹیم تیار ہو رہی ہے، وہیں پہ خانوادہ اشرفیہ کے یہ دو شہزادگان کی دستار بندی بھی ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ آج کے اس عظیم الشان تاریخ ساز اجلاس کو خطاب کرنے کے لیے بہار کی بہار لے کر وہاں کی راجدھانی سے یعنی مرکز روحانی سے تشریف لانے والی شخصیت خطیب الہند محقق عصر حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر سید محمد معین الدین چشتی صاحب قبلہ مقدس اللہ العالی، خانقاہ منامیہ متن گھاٹ پٹنہ، شمیم الدین منامی صاحب قبلہ خانقاہ منامیہ متن گھاٹ پٹنہ سٹی تشریف لا چکے ہیں۔ ان کے علاوہ خانوادہ اشرفیہ کے دیگر افراد و اشخاص کی زیارت سے اساتذہ جامع اشرف کے ساتھ ساتھ آپ کی نگاہیں فیضیاب ہو رہی ہیں۔ اب آئیے ایسے ماحول میں ہم گزارش کریں گے انگریزی میں ایک بہترین اسپیچ لے کر، بیان لے کر ہمارے اور آپ کے درمیان جامع اشرف کے فاضل دوم کے طالب علم مولانا غلام محی الدین تشریف لا رہے ہیں، جو انگلش زبان میں خطاب فرمائیں گے۔ میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہمیں اور سامعین کو نوازیں۔ ناظم اعلیٰ شیخ صاحب، صدر صاحب and present dignitaries, my teachers and all people present here, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have got the opportunity to speak something before you all, and my topic is Jami Ashraf. Jami Ashraf is a premier Islamic education center. Its main motto is to impart religious education and spread the teaching and values of scriptures amongst Muslims. In the olden days, there was no any religious education center in the vicinity of Kichhauza Sharif. Then some of the clergymen and spiritual leaders said and decided to establish a one such center in Kichhauza Sharif. One of most famous the spiritual leaders of the world, Huzur Shaykh Azam, son of Huzur Sarkar-e-Kalam alayhimur rahmah, established one such Jami Ashraf in 1978. At Jami Ashraf, students across the globe receive both types of education: Islamic education like Hifz, Qiraat, Alimiyat, Ifta, and contemporary education like
English, Math, Science, Computer, etc. Jamia Ashraf is a very important madrasa. Jamia Ashraf is a very important madrasa. Under the patronage of Huzur Qaid Millat Sahib Sajjada Allama Sayyid Mahmud Ashrafi Jilani, this institution is reaching its new height. Its certificate getting value in many Indian universities like Aligarh Muslim University, Jamia Millia and Jamia Hamdard University. Jamia Ashraf also has the affiliation from the world famous Al-Azhar University. The content of Al-Azhar University is also taught here from Jamia Ashraf for 3 years, that is Sanviya course. In the premises of Jamia Ashraf, we have Masjid Ala Hadrat Ashrafi, the beautiful and spacious mosque. Huzur Shaykh Adam alayhi rahma, under the patronage of Huzur Sarkar-e Kalam alayhi rahma, established a world-class library in 1995. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. बात होगा अरबी ज़ुबान की अहमियत। मौलाना मोइन अशरफ व मोहम्मद गुलजार। मैं गुजारिश करूंगा आप तमामी हाज़रीन से कि थोड़ा थोड़ा आगे खिसक जाएं, बहुत से लोग पीछे खड़े हैं जिन्हें समाहत शेख अल-अल्लामा अस्सय्यद महमूद अशरफ अल-अशरफी अल-जीलानी हफिज़कुमुल्लाह साहिब सज्जादा बिज़ावियत अल-अशरफिया बिकिशोशा अल-मुक़द्दसा। आप हजरात जो हजरात बेदार हैं, आप महमूद अशरफ अल-अशरफी अल-जीलानी हफिज़कुमुल्लाह साहिब सज्जादा बिज़ावियत अल-अशरफिया बिकिशोशा अल-मुक़द्दसा वबनैहिमा अल-अल्लामा अस्सय्यद मुख्तार अशरफ अल-अशरफी अल-जीलानी الشهير بمحمد مياه والسيد معين الدين الأشرف الأشرفي الجيلاني الشهير بمعين مياه والشرفاء العظام والعلماء الأجلة والطلبة الأحبة والمشاهدين والسامعين الكرام، لكم منا تحية الإسلام والمسلمين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قمنا بين أيديكم لإلقاء المكالمة حول أهمية اللغة العربية، فنلتمس إلى حضراتكم أن تستمعوا إليها وكلكم عاذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي معين الأشرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي وصديقي العزيز گلزار عالم. الأخ، أريد أن أعرف عنك وعن جامعتي وعن دراستي. حسنا، كما تعرف اسمي معين الأشرف، وأنا طالب بجامع أشرف بالفرقة الثانية الثانوية الأزهرية. ما هذه الثانوية الأزهرية؟ الثانوية الأزهرية دورة مدتها 3 سنوات على منهج جامعة الأزهر الشريف بمصر. يا زميلي، أريد أن أعرف مكانة اللغة العربية فاخبرني بها. طبعا يا زميلي الحبيب، اللغة العربية لها مكانة مرموقة في الإسلام، فاللغة العربية لغة القرآن والسنة وأهل الجنة. ما شاء الله ما شاء الله. أخي، هل لديك دليل على هذا؟ نعم، إن اللغة العربية لغة القرآن، كما قال تعالى في القرآن العظيم: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وروى الطبراني في المعجم الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب العرب ل3، لأني عربي
عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي. يا صديقي العزيز، اللغة العربية منذ متى تتحدث وكم عمرها تقريبا؟ يا صديق، يا للعجب، أنت لا تعرف عن هذه اللغة المباركة وعن عمرها. فاعلم أن اللغة العربية يعتد عمرها أكثر من 450 مليون شخص، يعتد عمرها وأقدم اللغات الحية على وجه الأرض. وهذه اللغة لغة عالمية يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص، يعني 45 كرور. وهذه اللغة يمتد عمرها. तलबा की सहूलियात के लिए जो अपनी तवज्जो उधर मबजूल फरमाई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मखदूम पाक की तरफ मखदूम पाक के वसीले से हुजूर के जो आरज़ू और जो तमन्ना है जामिया अशरफ के लिए, जो आपका इरादा है उसकी तकमील फरमा दे तो इंशाअल्लाह जामिया अशरफ मदरसे के तसव्वुर से नहीं देखा जाएगा, होगा मदरसा लेकिन मेयार कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अभी हुजूर साहिब सज्जादा की तवज्जुहात थे, पूरी तवज्जो से आपने पूरे हुक्म सादिर फरमाकर पहली बार जामिया अशरफ वो इदारा है जहां तमाम तलबा के लिए मुकम्मल बेड और गद्दे का इंतजाम कर दिया गया। पूरे शिमाली हिंद के अंदर, साउथ में ऐसे मदरसे मौजूद हैं लेकिन शिमाली हिंद के मदरसे का जो मिजाज है वो हमने भी देखा है। छोटे बड़े सारे मदरसों में मैंने पढ़े हैं लेकिन कहीं ऐसा इंतजाम नहीं है जो हुजूर साहिब सज्जादा ने फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 27 लाख रुपए का खर्चा आया जो तलबा के लिए बेड का इंतजाम किया गया है। हम अशरफी बिरादरान से गुजारिश करते हैं कि ये वो स्टेज नहीं है जहां से चंदा किया जाता है, जहां से चंदे की अपील नहीं होती है। चंदा देना, ताउन करना ये आपकी अपनी नस्लों के लिए है और आपको अपनी सोच से चंदा देना है। काम समझ में आए तो चंदा देना है, ताउन करना है। 27 लाख रुपए अभी बेड में लगा दिए हैं और अभी कूलर का पूरा कूलिंग सिस्टम पूरे तलबा के हॉस्टल में लगाने का हुजूर साहिब सज्जादा ने इरादा फरमा लिया है। बताइए, अब ये हुजूर साहिब सज्जादा मदरसे की तरफ आज के खानकाही दौर में तालीमी इदारे को इस मेयार पे ले जाने की भी एक मिसाल है। किसी खानका में उठाकर आप इस मेयार का इदारा नहीं बता सकते हैं जो साहिब सज्जादा ने हुजूर शेख आज़म के लगाए हुए दरख्त को हरा भरा और तनावर बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया अशरफ अहले सुन्नत, पूरी अहले सुन्नत के लिए और बिलखुसूस बिरादरानी तरीक़त हम अशरफी बिरादरान के लिए काबिल फख्र है। ये हमारा मरकज़ रूहानी भी है और मरकज़ इल्मी भी है। हमें न रूहानियत के लिए कहीं तकना है, किसी तरफ देखना है, न इल्म लेने के लिए और इल्मी फैज़ान के लिए कहीं देखना है। दोनों मराकिज़ यहाँ मौजूद हैं और ये खानवाद अशरफिया का इम्तियाज रहा है शुरू से कि यहाँ जहाँ मशाइख रूहानी शख्सियात पैदा हुई हैं वहीं बड़े बड़े उलमा भी पैदा हुए हैं और मैं उसकी तारीख अभी पेश नहीं कर सकता, बात लंबी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी आप और भी एक मुकालमा समाअत करवाएंगे। उससे पहले माशाअल्लाह ज़्यादा सरबराह आला जामिया अशरफ हुजूर कायद मिल्लत हजरत अल्लामा अलहाज सैयद शाह मोहम्मद महमूद अशरफ अशरफी चीलानी दामद बरकतुहुल आलिया ने बहुत कुछ बनाए हैं, मदरसे भी बनाए हैं, मस्जिदों की बुनियादें भी रखी हैं और उनकी सरपरस्ती में उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा सब अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तादाद में हर साल मैदान में आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है, एक बात पे तवज्जो दिलाऊं कि जामिया अशरफ के अक्सर फारिगीन को आप मदारिस में हो या मसाजिद में, आप जहां भी हो उनका जायजा ले लें। मैं अक्सर जामिया अशरफ के फारिगीन की जमानत लेता हूं कि वो जहां हैं उनके अखलाक से लोग मुतासिर हैं, उनके तवाज़ो से मुतासिर हैं, उनके अंदर नस्बत इल्मी नजर नहीं आएगा बल्कि कौम का दर्द और हमदर्दी नजर आएगा। ये जामिया अशरफ के तलबा की पहचान है और ये सारा दर्स इस खानकाह अशरफिया से
اور ہمارے بزرگوں کی سیرت سے اور حضور صاحب سجادہ کی تربیت سے حاصل ہوتا ہے۔ محترم حاضرین کرام، اسی زمانہ سازی اور شخصیت سازی کا ایک سلسلہ ہے ہمارے درمیان۔ ابھی ایک ڈاکٹر محمد احمد نعیمی صاحب موجود ہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ محمد احمد نعیمی صاحب مولانا بھی پہلے سے ہیں، عالم بھی پہلے سے ہیں، حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن مین پوری میں تھے اور دلی اور مین پوری اور مغربی یو پی میں ماشاءاللہ پروگرام میں ٹہلا کرتے تھے۔ ایک بار ہم سے رکشے پہ ملاقات ہو گئی، بات لمبی نہیں ہے، اور وہاں سے مجھے پتا چلا کہ یہ نعیمی کے اندر اشرفی چھپا ہوا۔ میں نے ان کی اشرفیت کے لفافے کو کھول دیا، اور الحمدللہ اس دن سے حضور قائد ملت کے قدموں سے وابستہ ہو گئے۔ آج ڈاکٹر مولانا محمد احمد نعیمی، ڈاکٹر محمد احمد نعیمی، اور اس کے بعد دلی کی ایک مرکزی یونیورسٹی ہمدرد یونیورسٹی کے لیکچرر بن چکے الحمدللہ۔ یہ حضور صاحب سجادہ قائد ملت کے نگاہ کیمیا کا اثر کی تاثیر ہے کہ الحمدللہ انہیں فرش سے اٹھا کر ذرے کو آفتاب بنا دیا ہے۔ اور آج مولانا محمد احمد نعیمی صاحب، جنہیں حضور صاحب سجادہ نے اپنی نگاہوں سے پروان چڑھایا، تربیت دی ہے، اور محمد غلام از غلامان محمد ہست مہمان خداوند محمد ہست مہمان خداوند دو عالم ہست مہمان محمد دو عالم ہست مہمان محمد تمام انبیاء تمام انبیاء نمک خوردن محمد نمک خوردن دے از خانے محمد غلام از غلامان محمد گناہگارم سیاہ کارم ولیکن گناہگارم سیاہ کارم ولیکن بدستم ہست دامان محمد بدستم ہست دامان محمد غلام از غلام از غلام از غلامان محمد محمد جان عالم ہست جامی محمد جان عالم ہست جامی حسینی بن علی جان
علی جانے محمد حسینی بنے حسینی بنے حسینی بنے علی جانے محمد غلام ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، ہم اشرف کے صدقے ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، جیے جا رہے ہیں، کرم پہ کرم وہ کرم پہ کرم وہ کیے جا رہے ہیں، کرم پہ کرم وہ کیے جا رہے ہیں، ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، کہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ کہاں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ کہاں ہے، کہ ہمیں مانگنے کا ہمیں مانگنے کا سلیقہ کہاں ہے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ کہاں ہے، مگر شاہ سمنا مگر شاہ سمنا دیے جا دیے جا رہے ہیں، ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، اور انہیں روز محشر کی ہو فکر کیوں کر، انہیں روز محشر کی ہو فکر کیوں کر، کہ انہیں روز محشر انہیں روز محشر کی ہو فکر کیوں کر، ہو فکر کیوں کر، جو اشرف پیا کے جو اشرف پیا کے ہوئے جان، ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، کرم پہ کرم وہ کیے جا رہے ہیں، آخری شعر بلانا فرمائے کہ تیرے نام کا جس نے مانگا ہے صدقہ، تیرے نام کا جس نے مانگا ہے صدقہ، تیرے نام کا جس نے مانگا ہے صدقہ، کہ تیرے نام کا تیرے نام کا جس نے مانگا ہے صدقہ، مانگا ہے صدقہ، اسے میرے خواجہ اسے میرے خواجہ دیے جا دیے جا رہے ہیں، ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، اور مقطع جانشین صوفی ملت حضور اشرف العلماء کی ملاحظہ فرمائے کہ نہیں اس جہاں میں کوئی میرا اشرف، نہیں اس جہاں میں کوئی میرا اشرف، نہیں اس جہاں میں کوئی میرا اشرف، کہ نہیں اس جہاں میں نہیں اس جہاں میں کوئی میرا اشرف، کوئی میرا اشرف، تمہارے سہارے جیے جا رہے، تمہارے سہارے جیے جا
جا رہے ہیں، ہم اشرف کے صدقے جیے جا رہے ہیں، کرم پہ کرم وہ کیے جا رہے ہیں۔ حضرات، اب جامعہ اشرف کے جو طلباء عزیزہ حضور قائد ملت، honorable teachers, esteemed Islamic scholars, and my dear audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to discuss a question that has been debated for centuries. Many people claim that Islam was spread by sword, while Muslim doesn't believe so. So which is correct? Let us find out. But before we begin, we would like to express our heartfelt gratitude to our respected teacher, Maulana Muhammad Jabir Hussain, for giving us the opportunity to present this important topic in the form of a debate. So let's go. So that today's topic is one that is often discussed in society. Was Islam spread by force or by character and good conduct? Many people claim that Islam is spread by sword. They point to the battles fought during the lifetime of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and the expansion of Muslim state as evidence. If Islam is the religion of peace, then why are there so many battles? Doesn't history show that Islam is spread through military force? That's a very common question, but before the answer, a person cannot be forced to obey temporarily, but true faith cannot believe from the heart. Allah clearly says in the Quran, there is no compulsion. مصطفیٰ کی آل سے جب سے محبت ہو گئی، بے گماں مجھ پر خدا کی خاص رحمت ہو گئی، اور لاکھ کر لو کوششیں، لاکھ کر لو کوششیں، پھر بھی چھوڑا سکتے نہیں، لاکھ کر لو کوششیں، پھر بھی چھوڑا سکتے نہیں۔ ارے یا علی کہنے کی مجھ کو عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی مجھ کو اب تو عادت ہو گئی، یا علی کہنے کی اب تو مجھ کو عادت ہو گئی، اور پنجتن کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہوں، پنجتن کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھا ہوں، اب تو میری کٹیا بھی مثل جنت ہو گئی، اب تو میری جھونپڑی بھی مثل جنت ہو گئی۔ دوستو، میں جہاں خانواد اشرفیہ کا ایک فرد ہوں، وہیں جامعہ اشرف کا ایک فارغ التحصیل جامعی بھی ہوں۔ مجھے جس طرح سے مخدوم اشرف کے خاندان اور اس کے چشم و شراب ہونے پہ ناز ہے، وہی مجھ پہ ناز یہ ہے کہ میں جامعہ اشرف سے فارغ ہوں اور جامعی بھی ہوں۔ حضور شیخ اعظم، حضور قائد ملت کے فیضان اور آپ کی توجہ کا نتیجہ رہا کہ الحمدللہ میں یہاں سے فارغ ہوا۔ وقت نہیں ہے کہ میں اپنی رودات بیان کروں، مجھے دعوت دی گئی ہے اس خطیب الہند کو بلانے کی کہ جس کا سکہ صرف اپنی خانقاہ میں نہیں چلتا۔ کیا بات! عام طور سے یہ ہوتا ہے، روپیہ ہے تو ہندوستان میں چلے گا، کیا
بنگلہ ہے تو بنگلہ دیش میں چلے گا ٹکا، مگر جس خطیب الہند کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں وہ ایسا خانقاہی خطیب ہے کہ جس کی خطابت کا سکہ صرف پٹنہ ہی میں نہیں بلکہ چشتی خانقاہ ہو، نظامی خانقاہ ہو، صابری خانقاہ ہو، وارثی خانقاہ ہو، جو بھی خانقاہ ہے وہاں پر خطیب الہند کی خطابت کا سکہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ جامعہ اشرف کے اس سالانہ 10 سال بندی کے موقع پر اور خانقاہ شفیعہ ثانیہ سرکار کلام میں عرس مخدومی کے موقع پر حضور صاحب سجادہ کی دعوت پہ وہ تشریف لائے۔ شاندار خطاب ہمارے عارف میاں کے بقول کہ جب وہ مخدوم پاک پر خطاب کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں رقص کرنے لگا۔ میں چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات آج مخدوم پاک کے عرس کے موقع پر بیٹھے ہیں اور مخدومی فیضان لینے کے لیے بیٹھے ہیں، تو آج حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر شمیم منیمی کو میں دعوت سخن دوں گا اور آج وہ مخدوم پاک کے حالات، ان کی زندگی، ان کے کرامات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کس دیار میں بیٹھے ہیں اور کس جوان میں بیٹھے ہیں۔ میں حضور سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیاء امتہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آمنت باللہ ورسولہ وصدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور صاحب سجادہ اعلی حضرت حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ والرضوان، مشائخ کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و حاضرین، عزیز فارغین، اس سے قبل کہ اس تاریخی، متبرک، نورانی اور مقدس موقع پر کچھ عرض کرنے کی جسارت کی جائے، آئیے ہم اور آپ مل کر اپنی اس حاضری کو عبادت بنانے کی نیت سے بارگاہ نبوت اور بارگاہ اہل بیت نبوت میں درود پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة ألف مرة وبارك وسلم۔ فارغین کا ایک بڑا امبیڈکر نگر یوپی، یہ 7 عدد ٹوٹل جو تعداد ہے مجموعی وہ افتاء کے 7 بچے ہیں، فضیلت کے 21، عالمیت کے 11، شعبہ قرأت کے 19، شعبہ حفظ کے 19، مجموعی تعداد تقریباً 77 ہے، کل 77۔ تمامی طلبہ جو فارغ ہو رہے ہیں عالم، حافظ، قاری، مفتی، مولانا بن کر، ان کے اسماء گرامی کچھ اس طرح ہیں۔ یہ مفتیان اکرام کی ٹیم، جامعہ اشرف کے اساتذہ اکرام اور خصوصاً حضرت شیخ الحدیث صاحب قبلہ وہ صدر المدرسین کے زیر سایہ رہ کر تمامی اساتذہ نے جنہیں تیار کیا، وہ 7 مفتیان اکرام
آج جامع اشرف کے شعبہ افتاء سے فارغ ہو رہے ہیں، جن کے سروں پر دستار بندی کا روح پرور منظر پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صاحب سجادہ قائد ملت کی موجودگی میں، جہاں پر شہزادے حضرت علامہ سید مجتبی اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یعنی نبی اعلیٰ حضرت شفیع حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد جلال الدین اشرفی مقدس اللہ العالی اشرف ملت، حضرت مولانا سید محمد اشرفی جیلانی شہزادہ حضور شیخ اعظم اور شہزادہ صوفی ملت حضرت مولانا ابو الحسن سید محمد اشرفی جیلانی اور نبی حضور سرکار کلاں حضرت مولانا سید محمد احسن میاں صاحب قبلہ، حضرت سید شہزادہ و جانشین حضور قطب المشائخ حضرت مولانا سید نظام الدین اشرف صاحب قبلہ اور حضرت سید حماد اشرف صاحب قبلہ، نبی سرکار کلاں حضرت سید سلمان اشرف صاحب قبلہ، حضرت مولانا سید عالمگیر اشرف فاضل جامع اشرف اور بھی خانواد اشرفیہ